بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ابرا کون تھا اور اس نے کس طرح خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ابرا حاکم تھا یمن کے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرا تھا۔ ابرا نجاشی کا حاکم تھا یمن میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لوگ ہر سال شمال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا اور وہ تمہارے گھر کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور تمہیں حج کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا گرجا گھر بناتا ہے جسے کلیسا کہتے ہیں، یمن کے شہر سنا میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، اور تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا جزیرہ نما عرب میں۔ وہ کہتا تھا کہ تم سب کو یہیں آنا ہوگا، شمال میں کعبہ جانے کے بجائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے، بہت سی وجوہات کی بنا پر، وہاں عبادت کرنے کے لیے، کاروباری وجوہات کی بنا پر۔ اگلے سال جب لوگ پھر یمن حج کے لیے چلے گئے تو اسے بہت غصہ آیا، اور وہ غصے میں آ کر قسم کھاتا ہے کہ میں یہ گھر ہی ڈھا دوں گا، لہٰذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بہت بڑا ہاتھی، ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے تھا، لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، اور جزیرہ نما عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے۔ اور جب وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ 20 ہاتھی تھے، بیشتر روایات میں ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سے ہاتھیوں کی پوری فوج تھی، لیکن قرآن پاک ایک ہاتھی کا ذکر کرتا ہے، الفیل، مطلب ایک ہاتھی۔ تو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے لوگ، بہت بڑا ہاتھی، اور وہاں فوجیں تھیں جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دورہ نما رکھا تھا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ جب وہ طائف قریب پہنچے تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس اور انہیں کہو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، انہیں آنے دو، اور ابرا پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب وہ مکہ المکرمہ پہنچا تو اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے، جس میں 200 سے زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب امیر آدمی تھے۔ اور عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی کو فرمایا، اگر تم کعبہ ڈھا سکتے ہو تو ڈھا کے دکھاؤ، لیکن ہمیں ہمارے اونٹ واپس کر دو۔ وہ آدمی انہیں ابرا کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ بہت رعبدار آدمی تھے، آپ اتنی رعبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آپ سردار ہیں، لہذا کہا جاتا ہے کہ آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرا آپ سے بہت متاثر ہو گیا، اتنے جسیم اور خوبرو۔ وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا، مجھے آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی کچھ نہیں ہے، میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور تب ابرا نے عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابرا نے سوچا کہ شاید عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں، اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا۔
اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے اپنا تمام احترام کھو دیا۔ پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا جو دل سے سننے والا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اونٹوں کا مالک میں ہوں تو میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا، اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو گئے۔ بہت دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، یہ ہمارے سے بہت مضبوط ہیں، کے پاس ہاتھی ہے اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ پھر یہ لوگ کعبے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی رک گیا۔ حیران کن بات ہے، انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ہاتھی مزید نہیں چلا۔ انہوں نے جب اس کا رخ موڑ کر اسے پیٹا، وہ بھاگ گیا، اور جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر سے رک گیا۔ سبحان اللہ! اسے کس نے روکا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں، اتنے میں پرندے آ گئے۔ وہ دیکھتے ہیں پرندے جو پتہ نہیں آسمان میں کہاں سے آئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں۔ ہر کنکر کی پتھری بہت چھوٹی تھی، چھوٹی چھوٹی پتھریاں مٹی سے بنی ہوئی اور بہت اونچائی سے۔ جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کے لشکر پر سنگباری کی اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں، جب اتنی اونچائی سے کنکریاں گرائی گئیں تو کنکریاں ان کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی ہیں اور انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیتی ہیں، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیا عبد المطلب نے نہیں کہا تھا کہ کعبہ کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرمائے گا؟ تمہیں یاد رکھنا ہوگا، اس دن سے آج تک کعبہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے، وہ واپس چلے گئے اور انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ خود ابرہہ گرتا پڑتا صنعا تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کے یمن میں مرا، بہت بری موت۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بالکل پہلے ہوا، اور یہی سن تھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔